اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح رکھنے والی مخلوق کو متحرک یعنی حرکت کرنے والا بنایا ہے، اور جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں جن کے اندر زندگی پائی جاتی ہے ان کی حرکت مجھے اور آپ کو، عام لوگوں کو نظر بھی آتی ہے کہ وہ حرکت کر رہے ہیں۔ جو جہان یا جو چیزیں مجھے اور آپ کو بظاہر حرکت کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، جس طرح جس زمین کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پہاڑوں کو ہم دیکھتے ہیں، چاند سورج ستاروں کو دیکھتے ہیں، ان میں سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ چاند تو حرکت کرتا ہے، سورج تو حرکت کرتا ہے، لیکن دیگر مخلوق کی حرکت مجھے اور آپ کو محسوس نہیں ہوتی، معلوم نہیں ہوتی اور نظر بھی نہیں آتی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی اینگل سے، کسی زاویے سے، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی انداز سے متحرک رکھا ہوا ہے، خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان ہو۔ لیکن جانداروں میں انسان کو اس چیز کا مکلف بنایا اور پابند بنایا کہ تیری حرکت اپنی مرضی سے نہیں، میری مرضی سے ہونی چاہیے۔ باقی جتنی بھی مخلوق ہے وہ فطری طور پہ اللہ کی مرضی سے حرکت کرتی ہے، وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کر ہی نہیں سکتی۔ فرشتے حرکت کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف ایک حرکت بھی نہیں کر سکتے، ایک حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دیگر جتنی مخلوق ہے، زمین ہے یا آسمان ہے، چاند ہے یا سورج ہے، ستارے ہیں یا پہاڑ ہیں یا درخت ہیں، حشرات ہیں یا نباتات ہیں، حیوانات ہیں یا جنات ہیں، جنات کو بھی پابند بنایا۔ لیکن دیگر جتنی مخلوق میں نے نام لیا ہے یہ نیچرلی اللہ ہی کے حکم کے مطابق حرکت کرتی ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ بس جس طرح اللہ تعالیٰ نے حرکت پہ لگایا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے یہ حرکت باقی رہے گی، یہ حرکت باقی رہے گی، جہان باقی رہے گا، اور جب اللہ تعالیٰ جہان کو ختم کر دے گا پھر یہ حرکت بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن انسان چونکہ متحرک مشین ہے، مسلسل حرکت کرنے والی مشین ہے، تو اس کی حرکت کو مثبت بنانے کے لیے، فائدہ مند بنانے کے لیے، انجام کے لحاظ سے اس کے لیے بہتر بنانے کے لیے، اور اس کی حرکت کو اس کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنانے کے لیے، اور اس کی حرکت کو اللہ کی جنت کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے عبادات کا نظام دیا، جس میں مسلسل حرکت ہی حرکت ہے، حرکت ہی حرکت ہے، حرکت ہی حرکت ہے۔ جتنا نظام عبادات ہیں آپ غور کر کے دیکھیں، جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں ان میں سے ایک ایک کو آپ الگ الگ کر کے دیکھیں، تو اس عبادت میں جہاں اور پاکیزہ کلمات ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں، اور پاکیزہ دعائیں ہیں جن کو ہم مانگتے ہیں، اس چیز کے ساتھ ساتھ ان عبادات میں پورے کا پورا ایک ایسا نظام ہے کہ جس میں انسان آنن فانن حرکت میں آ جاتا ہے۔ جب ارادہ کرتا ہے کسی عبادت کا تو آنن فانن حرکت میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی سستی، کاہلی اور فراغت اور بے جا فراغت یہ اللہ کو ناپسند ہے، انتہائی ناپسند ہے۔
دین نے اس کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا، اتنی ناپسندیدگی کہ اللہ کے نبی نے اس سستی سے، اس کاہلی سے بچنے کے لیے مکمل دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، سستی اور کاہلی کی عادت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سستی اور کاہلی کی جو عادت ہے یہ کتنی اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، نقصان دہ ہے۔ ایک نقصان نہیں، 20 نقصان ہے۔ ایک نقصان وقت کا نقصان اور دوسرا نقصان انسان کی صحت کا نقصان، اور دونوں کتنے قیمتی ہیں، دونوں اتنے قیمتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نعمتوں میں سے ان کو بڑی نعمت قرار دیا، انسانی صحت کو اور انسان کے لیے وقت کو۔ یہ بہت بڑی نعمتوں میں سے 2 نعمت ہیں جس کے بارے میں آخرت کے اندر سوال ہوگا۔ صحت یعنی زندگی کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری، اور زندگی کا بہترین حصہ جوانی کہاں گزاری۔ تو اس اعتبار سے یہ دونوں نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر اس میں سستی آ گئی، کاہلی آ گئی تو انسان کا نقصان ہی نقصان ہے، عبادت کے اعتبار سے نقصان، صحت کے اعتبار سے نقصان، وقت کے اعتبار سے نقصان، دنیا کے اعتبار سے نقصان اور آخرت کے اعتبار سے نقصان۔ کتنے نقصان اکٹھے ہو گئے۔ اسی لیے اللہ کے محبوب نے پناہ مانگی کہ سستی اور کاہلی سے پناہ مانگا کرو، اپنی دعا کو اس دعا میں شریک کیا کرو۔ اور شروع ہی سے بنیادی طور پر جو عبادات دی ہیں وہ انسان کو ایکٹیو کرنے کے لیے، انسان کو متحرک کرنے کے لیے اور انسان کو فٹ رکھنے کے لیے، صحت کے اعتبار سے بہتر رکھنے کے لیے، ساری کی ساری عبادات میں ایک دوڑ بھاگ ہے، ایک مسلسل حرکت ہے۔ چنانچہ میں اور آپ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس ارادے کے ساتھ ہی ہماری ایک جسم کی ہلچل شروع ہو جاتی ہے، حرکت شروع ہو جاتی ہے، اور ہم سیدھے وضو کرنے کے لیے وضو کی جگہ پر جاتے ہیں۔ وضو ایسی عبادت کہ اگر دل کے اخلاص کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ وضو کیا جائے تو وضو کرنے والا وضو سے فارغ نہیں ہوتا کہ اس کے مکمل ہونے تک اس کا تمام جسم گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ جس عضو کو دھوتا ہے وہ عضو کو نہیں دھوتا، وہ اعضاء کو نہیں دھوتا، وہ اپنے سارے کے سارے گناہوں کو ساتھ دھو رہا ہوتا، ساتھ گناہوں کی میل کچیل اتر کر مومن چمکتا دمکتا نکھرا ہوا ایک موتی اور ہیرا بن جاتا ہے اللہ کے نزدیک۔ اور وضو میں ہے کیا؟ مسلسل حرکت ہے۔ آپ کلی کرتے ہیں، ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں، ہاتھوں کو دھوتے ہیں، بازوؤں کو دھوتے ہیں، چہرے کو دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، کانوں کا مسح کرتے ہیں، گردن کا مسح کرتے ہیں، پاؤں کو دھوتے ہیں، ساری کی ساری یہ چیز کیا ہے؟ مسلسل حرکت ہی حرکت۔ وہ اس عبادت کی بنیاد حرکت سے رکھی، اور جو ہی آپ وضو مکمل کر کے اس عبادت کے بجا لانے کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن کھڑے ہونے کے باوجود، قیام کے باوجود، سکوت کے باوجود کہ آپ بالکل ساکن کھڑے ہیں، لیکن کھڑے ہونے کے باوجود میری اور آپ کی زبان کو حرکت پہ لگا دی۔ ہم مسلسل سبح اللہ اکبر، پہلے تو ہاتھوں نے حرکت کی، پھر زبان نے حرکت کی، اللہ اکبر نکلا، پھر ثنا پڑھ رہے ہیں، پھر تعوذ پڑھ رہے ہیں، پھر تسمیہ پڑھ رہے ہیں، اپنی نماز ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اور پھر سورہ فاتحہ کے ساتھ کلمات دہرا رہے ہیں، آخر تک ساری کی ساری نیچے رکوع میں جا رہے ہیں، اوپر قومے میں آ رہے ہیں، پھر سجدے میں جا رہے ہیں، پھر جلسے میں بیٹھ رہے ہیں، پھر تشہد میں بیٹھے ہوئے مسلسل پڑھ رہے ہیں، التحیات پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اور کرتے کرتے ابتدا بھی حرکت سے شروع ہوئی اور انتہا بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف حرکت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف حرکت۔ وہ ایک حرکت کا مسلسل نظام ہے۔
جو وضو سے ابتدا ہو کر نماز کے آخر تک چلا جاتا ہے۔ اب کیا نماز سے آخر تک حرکت کر لی تو چھٹی دے دی اللہ نے کہ بس ٹھیک ہو گیا ہے، اب گھر جا کے سو جاؤ، اگر تھکے ہو تو سو بھی جاؤ، سونے پہ پابندی نہیں ہے۔ لیکن نہیں، اللہ نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ یہاں ایک حرکت ختم ہوئی تو دوسری حرکت شروع کر دو۔ اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، حرکت کرو، دوڑو دوڑو دوڑو۔ اللہ نے کیسی دوڑ لگوائی؟ کئی دوڑیں ایسی ہیں جو عبادت ہی نہیں، اونچی عبادت ہے، بلند ترین عبادت ہے۔ اس دوڑ سے بہتر بعض مرتبہ اس وقت کوئی اور عبادت ہو ہی نہیں سکتی، ایسی دوڑ۔ دیکھتے ہیں آپ کیسے دوڑتا ہے حاجی، ایسے 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 کیسے گھمایا اللہ نے، دوڑ 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 دوڑ، ایک مرتبہ دوڑ، دو مرتبہ دوڑ، 3 4 5 6 7 چکر لگا لیے، دوڑ دوڑ، اور میرے کعبے کے گرد دوڑ، اور دوڑنے کے بعد جب فارغ ہو جائے گا اس کی طرف رخ کر کے پھر دوڑ شروع کر، 2 نفل واجب الطواف پڑھ۔ کیا دوڑ ہے، ہر دوڑ پہ جنت، ہر دوڑ پہ جنت، ہر چکر پہ جنت، ہر نظر پہ جنت، آنے پہ جنت، جانے پہ جنت۔ اچھا واجب الطواف بھی پڑھ لیے، نہیں دوڑ تیری ختم نہیں ہونی، ہونے ہی نہیں دینی، زندگی کے آخری سانس تک دوڑ۔ فرمایا اب یہ کرنا ہے کہ ادھر کو جا، پیچھے کو جا، اور وہ دیکھ مروہ پہاڑی ہے، وہ دیکھ صفا پہاڑی ہے۔ اب تو عمرہ کرنے والا ہے تب، اور حج کے اندر طواف زیارت کرنے والا ہے تب، تجھے وہاں جانا پڑے گا، اور وہاں سے پھر صفا سے دوڑ، مروہ پہ جا، مروہ سے دوڑ، صفا پہ آ، دوڑ دوڑ دوڑ، 1 2 3 4 5 6 7 چکر لگا، میں نے تجھے دوڑانا ہے، میں نے تجھے دوڑانا ہے۔ کیسی حرکت، کیسی دوڑ ہے؟ جو دوڑ اللہ کے نزدیک اتنی بڑی عبادت، اتنی بڑی عبادت کہ اللہ پیار کی نظروں سے دیکھ رہا ہے حاجی کو کہ یہ طواف کر رہا ہے، یہ عمرہ کر رہا ہے اور طواف کر رہا ہے، اللہ پیار کی نظروں سے اس دوڑ کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہاں پر ختم ہوتی ہے دوڑ۔ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان سے پوچھیں نا کہ کتنے دوڑتے ہیں، صرف طواف ہی تو نہیں کرتے، صرف سعی تو نہیں کرتے۔ پھر اللہ نے کہا میرے بیت اللہ کی چھوڑ دے، لیکن دوڑ نہیں چھوڑنی، بیت اللہ کو چھوڑ لیکن دوڑ نہیں چھوڑنی۔ اب بیت اللہ کو تو چھوڑ، مینا کی طرف دوڑ، پھر مینا کو چھوڑ، عرفات کی طرف دوڑ، اور عرفات کو چھوڑ، مزدلفہ کی طرف دوڑ، مزدلفہ کو چھوڑ، پھر مینا کی طرف دوڑ۔ کیا چکر بنتا ہے، دیکھا نہیں؟ لگا لی دوڑ، مکمل کر لی، مینا سے عرفات گیا، اللہ عرفات سے مزدلفہ آیا، مزدلفہ سے پھر مینا آ گیا ہے، وہ آپ سو جاؤ، تھوڑا سا آرام کر لو۔ کس لیے آرام کرے؟ میں نے تمہاری پھر دوڑ لگوانی، میں نے تمہاری پھر دوڑ لگوانی ہے، بیٹھنے نہیں دینا۔ میں اور آپ بیٹھنے کے لیے نہیں آئے، ہمیشہ ہمیشہ سونے کے لیے نہیں آئے کہ بیٹھے رہیں سوئے رہیں، بیٹھے رہیں سوئے۔ آخرت میں جا کے کیا کرنا ہے؟ فراغت آخرت میں ملے گی، فراغت جنت میں ملے گی۔ فرمایا اس دوڑ سے فارغ ہو گئے ہو نا، تو اب وہ 3 کھڑے ہیں ستون، دیواریں کھڑی ہیں، دیکھو دور دور نظر آ رہی ہیں۔ یہ وہ ہے کہ جو زندگی ساری تمہیں پھسلاتا رہا، ورگلاتا رہا، ہاتھ پکڑ پکڑ کے برائی کی طرف لے جاتا رہا، تمہارے دماغ کو گھماتا رہا، تمہیں حلال سے حرام کی طرف، جائز سے ناجائز کی طرف، اچھائی سے برائی کی طرف، بے حیائی کی طرف، اور تمہیں ساری کی ساری زندگی اللہ سے دوری کی طرف لے جاتا رہا۔ اب وقت ہے کہ دوڑ لگاؤ، چلو چلو چلو، جا کے وہاں ہاتھ بھی ہلاؤ، حرکت بھی کرو، اور طریقہ بھی یوں ہاتھ کو بلند کرو، بوڑھے ہو کمزور ہو تو ہمت کرو، اتنے ہاتھ کو بلند کر کے یہ کنکری تھا کر کے وہاں مارنی ہے، اور 1 نہیں مارنی، پہلے دن 7 مارنی ہے، پھر 21 مارنی ہے، پھر تیسرے دن پھر یہ کیا ہے؟ حرکت کا نظام ہے، حرکت کا نظام ہے، حرکت کا نظام ہے۔ تو عبادات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلسل حرکت کے نظام کو زندہ کیا۔ حج حرکت کا نظام ہے، جہاں اور ساری چیزیں ہیں وہاں ایک حرکت اللہ تعالیٰ زندہ کر رہے ہیں۔ وضو حرکت کا نظام ہے، نماز حرکت کا نظام ہے۔